بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین واولیاء امتہ اجمعین اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے، جو ہر چیز پر مکمل قبضہ و اختیار رکھنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ ایک ہے، اس کی کوئی ساتھی و شریک نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضور کریم رؤوف و رحیم سرکار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول، اس کے برگزیدہ بندے اور تمام عالمین کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور پر، حضور کی آل اولاد، صحابہ اکرام، اہل بیت اور اولیاء امت پر صبح قیامت تک بکثرت درود و سلام بھیجتا رہے، رحمتیں برکتیں نازل فرماتا رہے۔ معزز سامعین و ناظرین اکرام، الحمدللہ رمضان شریف کے حوالے سے خصوصی نشریات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ برادران اسلام، یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ اس کائنات کی بنیاد اللہ نے محبت پر رکھی۔ محبت ہی کی وجہ سے کائنات کو تخلیق فرمایا، تمام چیزوں کو تخلیق فرمایا۔ اگر اللہ رب العزت کو حضور سے محبت نہ ہوتی تو کوئی چیز پیدا نہ کی جاتی۔ چنانچہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پیدا کرنا اگر مقصد نہ ہوتا تو میں کائنات کو پیدا نہ فرماتا۔ کہیں فرمایا آسمانوں کو پیدا نہ فرماتا، زمین کو نہ پیدا فرماتا، جنت و دوزخ کو نہ پیدا فرماتا۔ کل کائنات کے پیدا کرنے کا مقصد نبی پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت دکھانا، ان کی بزرگی دکھانا، اور آقا کریم سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کے پاس کیا مقام و مرتبہ ہے وہ بتلانا مقصد ہے۔ اور قیامت بھی ہوگی تو وہاں پر بھی آقا کریم کی شان کریمی دکھائی جائے گی، حضور کی شان کو ظاہر کرنا وہاں مقصد ہوگا۔ اس لیے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان کریمی دکھائی جانے والی ہے۔ تو الغرض محبت ایک ایسا جذبہ ہے کہ جو احساس دلاتا ہے اور الفت کو پیدا کرتا ہے۔ اور بحیثیت مومن ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے، بلکہ وہ مومن ہی نہیں جس کو اللہ سے محبت نہ ہو۔ اللہ کی محبت تو تمام چیزوں کی بنیاد ہے۔ کائنات کی جتنی محبتیں ہیں، آپ جتنی مخلوق سے محبت کریں گے وہ مخلوق بھی فانی ہیں، اور ان کے ساتھ جو محبت ہے وہ بھی ختم ہونے والی ہے، وہ بھی فانی والی ہے۔ تو فانی کی محبت فانی ہے اور باقی کی محبت باقی ہے۔ اللہ رب العزت باقی رہنے والا ہے ہمیشہ، اس کی محبت بھی ہمیشہ باقی رہے گی۔ تو جو اللہ سے محبت کرے، اللہ سے لو لگائے، اللہ سے رشتہ بندگی کو مضبوط کرے، تو اس کی محبت وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ قرآن پاک میں بھی یہی کہا گیا، یہی بتایا گیا، اور کھلے طور پر سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں کہا گیا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ایمان والے کون ہیں؟ فرمایا ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ تو ایمان والوں کی سب سے اہم ترین صفت یہ ہے کہ اللہ سے وہ بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اس کے بغیر ایک مومن کی زندگی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ مومن کی زندگی کا آغاز و انجام بھی محبت الہی ہے، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے محبت۔ آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے محبت کرو، وہ تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تمہیں کھلانے والا پلانے والا ہے، تمہاری پرورش کرنے والا ہے، اور اللہ کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اور میری وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو کہ میرے گھر والے ہیں، مجھ سے ان کا تعلق ہے۔ تو اللہ رب العزت کی محبت
یہ ایمان کی حیات ہے، مومن کی زندگی ہے۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں اور سیرت کی کتابوں کو پڑھیں تو ہر جگہ آقائے کریم سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت میں وہ منظر ہمیں نظر آتے ہیں کہ اللہ کی محبت میں رو رہے ہیں، گریہ وزاری کر رہے ہیں، کہیں سربا سجود ہیں۔ ہر لمحہ محبت الہی سے سرشار ہے، اور اسی پیغام محبت کو اولیاء اللہ نے، صوفیاء کرام نے عام کیا۔ محبت اللہ تعالی سے یہ تقاضا ایمان، اصل ایمان۔ عوارف المعارف میں شیخ الشیوخ حضرت سیدنا شہاب الدین عمر ابو حفص سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں۔ سوال کیا گیا حضور سے کہ اللہ کو کون سے بندے سب سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ کن بندوں سے محبت کرتا ہے؟ بڑا پیارا سوال۔ آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس سب سے زیادہ محبوب ترین بندے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیں، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت ڈالنا، عظمت حق بیان کرنا، شان کبریائی بیان کرنا، کمالات قدرت بیان کرنا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، رسول پاک کے معجزے بیان کرنا، حضور کی سیرت بیان کرنا کہ حضور پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں کے اندر اور زیادہ ہوتی جائے۔ بنیادی طور پر محبت کے کچھ نہ کچھ عناصر رہتے ہی ہیں، محبت کے جذبات ہوتے ہی ہیں، لیکن اس کو بڑھانا، اس کو فروغ دینا، اس کو اضافہ کرنا اور ایک چنگاری کو بہت بڑی مشعل بنا دینا، یہ کام۔ تو وہ بندے جو لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرتے، اولیاء اللہ نے یہی کام کیا، اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کی، رسول اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کی۔ پیران عظام کا کام یہی ہے، پیر کا کام یہی ہے، مرشد کا کام یہی ہے۔ کیا کرتا ہے وہ؟ نماز تو آپ کے پاس مولوی صاحب بھی سکھا دیتے ہیں، جو آنے والے ہیں مولوی صاحب جو نماز، روزے کے احکام، تمام چیزیں سکھا دیتے ہیں۔ ماں باپ اپنی اولاد کو تعلیم کے لیے معیاری استاد رکھتے ہیں، قابل ترین ماں باپ ان کی تربیت کا انتظام کرتے ہیں، وہ تو وہاں پہ بچپن ہی سے سکھا دیا جاتا ہے، احکام اسلام، ارکان اسلام، نماز، واجبات نماز، ضروریات دین۔ اب یہ پیر کیا کرتا ہے؟ یہ چیزیں نہیں سکھاتا، یہ تو سکھا ہوا ہی ہے۔ وہ پیر مرید کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت کو پیدا کرتا ہے، اور یہی محبت الہی کا پیغام، یہ ہمارے خواجگان چشت اہل بہشت کا مشن۔ تمام خواجگان چشت اہل بہشت نے محبت الہی کا پیغام دیا، بلکہ خواجگان چشت کا نام آ جائے تو خود بخود محبت کا تصور ابھر کر آ جاتا ہے۔ بہت سارے بزرگوں نے کہا کہ اس سلسلے کو پہلے عشقیہ کہا جاتا تھا۔ چشتیہ جو ہے وہ چشتیہ عشقیہ ہے، عشق الہی سے بھرا ہوا سلسلہ، عشق الہی سے لبریز سلسلہ، تو عشقیہ ہی سے چشتیہ ہوا۔ یعنی عشق الہی کی کیفیتیں اس قدر بھری ہوئی تھی خواجگان چشت میں، جو انہیں دیکھتا وہ بھی خدا کی طرف لو لگا لیتا، اللہ کی محبت اس کے دل میں خود بخود آ جاتی۔ اسی لیے حضرت شیخ احمد جام نے کیا کہا؟ عاشقان خواجگان چشترا، خواجگان چشت کے جو عاشق ہیں، شیخ احمد جام رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، عاشقان خواجگان چشترا از خدمتا سر نشان دیگر است، وہ سر سے لے کے پیر تک ایک علیحدہ شان رکھتے ہیں۔ تو عشق کی کیفیتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، عاشقان خواجگان کے اندر گیا لو۔ اور اپنی غزل میں کہتے ہیں، منزل عشق از مکان دیگر است، عشق کی منزل اس کا مکان ہی دیگر ہے، دوسرا ہے۔ تو اللہ اس کے رسول کی محبت پیدا کرنا، یہ
پیران عظام کا کام رہا، خواجگان چشت کا کام رہا۔ آپ خواجگان چشت اہل بہشت کی زندگیوں کو دیکھیں، ہر جگہ انہیں جو کامیابی ملی اس محبت کے پیغام کو عام کرنے کی وجہ سے، نفرتوں کا گزر بھی نہیں ہوتا ان کے دل کے کنارے سے، وہ تو سر تپا محبت میں غرق ہیں، ہر کسی سے محبت کرنا ان کا پیغام یہ، محبت سب کے لیے، نفرت کسی کے لیے نہیں، اللہ سے بھی محبت، رسول سے بھی محبت، مخلوق خدا سے بھی محبت، بنی نوح انسانی سے محبت، الخلق عیال اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اس لحاظ سے اللہ کی مخلوق سے محبت یہ ان کی خصوصیت رہی، ان کا وتیرہ رہا۔ تو خواجگان چشت اہل بہشت نے اسی محبت کے پیغام کو عام کیا۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ لطائف شرفی میں ارشاد فرماتے ہیں، چشتیہ سلسلے کی بنیاد 4 چیزوں پر، عشق و انکسار، ترک و ایثار۔ فرماتے ہیں کہ عشق، انکسار، عاجزی، ترک، ایثار، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا، یہ بنیادی اصول ہیں چشتیہ سلسلے کے چاروں۔ فرمایا جس کے اندر یہ 4 صفتیں ہیں وہی چشتی ہے، اور جس کو اس سے واسطہ نہیں، یہ 4 صفتیں جس کے اندر نہ ہو، نہ اسے چشتیوں کے مشرب سے کوئی حصہ ملتا ہے اور نہ اس کو خواجگان چشت کا فیضان نصیب ہوتا ہے۔ تو ہر چشتی بہشتی کے لیے ضروری ہے کہ 4 صفتیں اپنے اندر پیدا کریں، عشق و انکسار، ترک و ایثار، یہ ہمارے تمام خواجگان نے بتایا۔ خواجگان چشت اہل بہشت کی زندگی کو دیکھیں، محافل سما رکھتے ہیں، کیوں کہ محبت الہی کے جذبات کو ابھاریں، عشق کی کیفیتوں کو بلندی پر لے جائیں، اور وہ محفل سما اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اب لوگ کچھ بھی کہیں، مخالفین حرام کہیں، ناجائز کہیں، یہ ان کی جگہ، لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ یہ اللہ سے محبت، بندہ یکسو ہو کر، تمام خیالات نکل جاتے ہیں۔ جو بیٹھتے ہیں محفل سما میں وہ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ جب محفل سما میں بیٹھتے ہیں تو ان کا ذہن تمام چیزوں سے ہٹ کر اللہ اس کے رسول کی طرف لگ جاتا ہے، دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتے ہیں اور لو یار سے لگائے جاتے ہیں۔ تو یہ کلام کا اثر ہوتا ہے جو ان کی محبتوں کو ابھارتا ہے۔ حضرت ابو اسحاق چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی پیغام کو عام کیا، اور آپ کے بعد دیگر خواجگان چشت نے اسی مشن کو آگے بڑھایا۔ ان کی آپ زندگی کو دیکھیں، ہاں، کہ کیسی محبت الہی سے بھری ہوئی۔ خواجہ خواجگاں، خواجہ اعظم، وارث النبی، عطاء رسول، سلطان الہند، معین الحق والملت والشرح والہدی والدین، خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی مجالس کو پڑھیں آپ، جا بجا جہاں جہاں آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آپ دیدہ ہو جاتے ہیں۔ تصور آخرت آتا ہے تو آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، حشر و نشر کے معاملات سامنے آتے ہیں تو آپ دیدہ ہو جاتے ہیں۔ بے انتہا رویا کرتے اللہ کی محبت میں۔ محویت کا یہ عالم تھا، ذات حق سے ایسی محبت تھی کہ استغراق میں ایسے ڈوبے رہتے، دنیا تو دنیا ہے، خود کی خبر نہ ہوتی۔ جب نماز کا وقت آتا، قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، یا اگر آپ نہ ہوتے تو سلطان الطارقین صوفی حمید الدین ناگوری آتے اور پیچھے سے صلا 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 کہتے، اور جو ہے آپ کے کندھے کو جو ہے ہلاتے، بازو کو ہلاتے، تب آپ آنکھیں کھولتے اور فرماتے کہ یہ شریعت محمدی ہے، اس کی پابندی ضروری ہے، میں کہاں تھا، یہ مجھے کہاں سے کہاں لے کر آئے، پھر آپ نماز کی طرف رجوع ہوتے۔ تو یہ استغراق اور محویت غریب نواز کے اندر تھی، اور جو غریب نواز کے جو جانشین ہوئے، دنیا جنہیں قطب الاقطاب، شہید محبت، برہان چشتیان، خواجہ خواجگان، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے نام سے جانتی ہے۔ کیا محبت الہی کی کیفیت تھی؟ روایت میں آتا ہے، میرے پیر مرشد بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 روز تک خواب میں آتے رہے غریب نواز کے، کہا کہ معین الدین قطب الدین اللہ کا محبوب ہے، اپنی جانشینی، اپنی خلافت اسے عطا کرو۔
محبوب کب بنتا ہے؟ یہ محبت دوہری ہے. اللہ محبوب ہے، بندہ محب ہے. بندہ محبوب ہے، اللہ محب ہے. بندہ جب اللہ سے محبت کرتا ہے تب اللہ بندے سے محبت کرتا ہے. ذکر کے معاملے میں آیت مشہور ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. تو اللہ تعالی سے محبت کرنا، بندہ جب یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کرتا ہے اللہ سے محبت، تو پھر اللہ بھی اس کے اوپر کرم فرماتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. تو بندہ اللہ سے محبت کرے، اللہ بندے سے محبت کرے. پہلے تو جو ہے بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور اس کے بعد کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ محبوب بن جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ معین الدین قطب الدین اللہ کا محبوب ہے. اپنی جانشینی اپنی خلافت سے عطا کرو، اور آپ کی ذات اللہ اکبر. عشق الہی کی وہ کیفیت تھی کہ آپ کو جو ہے شہید محبت کہا جاتا ہے. اللہ ہی کی محبت میں آپ دنیا سے چلے، اتنی محبت بے انتہا. ایسے استغراق کا عالم ہوتا، کوئی ملنے کے لیے آتا، کافی دیر کے بعد آپ کو ہوش آتا، پھر اسے تھوڑی دیر گفتگو کرتے، پھر اس کے بعد کہتے کہ مجھے معذور سمجھو، میری وجہ سے تمہیں انتظار کرنا پڑا. پھر وہ محویت میں لگ جاتے، اللہ کی طرف اپنے خیال کو رکھتے اور پوری توجہ اللہ رب العزت کی طرف رکھتے اور کھڑے ہو جاتے. تو یہ کیفیتیں آپ کی تھیں. استغراق میں ڈوبے رہتے، محویت میں ڈوبے رہتے، لو پوری توجہ پوری اللہ کی طرف لگی ہوتی. صاحبزادے کی انتقال کی اطلاع ملتی ہے، رونے کی آواز آئی. کہا دیکھو کیا بات ہے، رو رہے ہیں. کہا گیا کہ آپ کے صاحبزادے کا وصال ہوا. کہا ٹھیک ہے، غسل دے کر کفن پہنا کر دفنا دو. چھوٹے بچے کا وصال ہو. بعد میں کہتے ہیں کہ اگر مجھے پہلے ہی کہہ دیتے تو میں اس کی درازی عمر کے لیے اللہ سے دعا کرتا، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ میری دعا کو قبول فرماتا. یعنی اللہ کی محبت میں ایسے غرق ہیں کہ اولاد کا بھی جو ہے انہیں خیال نہیں. کیا صاحبزادے بیمار ہیں، طبیعت ناساز ہے، ایسے مرحلے چل رہے ہیں، ایسی لو لگائی ہوئی ہوتی ہے اللہ سے کہ اللہ کی محبت. شہید محبت کہا گیا، محبت میں قتل ہونے والے. حضرت شیخ احمد جام رحمۃ اللہ علیہ اکثر حضرات سلسلہ چشتیہ کا سمجھتے ہیں، اس سلسلہ چشتیہ سے نہیں بلکہ خواجگان چشت کے چاہنے والے تھے شیخ احمد جام. خواجگان چشت کی حالات پڑھیں گے آپ تو شیخ محدود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں جو ان کا تذکرہ آتا ہے شیخ احمد جام رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور ان کا کلام ہے، منزل عشق را مکان دی گرست، مرد ایمانی کی نشان دی گرست. جس کلام کے اوپر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کیفیت طاری ہوئی. حضور پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عرس کی محفل تھی 12 ربیع الاول کو. شیخ علی سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو ہے گھر میں محفل سما منعقد تھی، اور وہ محفل سما میں تھے. محفل سما میں رہنے کے بعد آپ کے اوپر کیفیت طاری ہوتی ہے. پشتگان خنجر تسلیم را ہر زماز غیب جانے دی گرست. اس شعر پر جب پہنچتے ہیں تو وشت کی کیفیت انتہا کو پہنچ جاتی ہے، اور اسی کیفیت میں 14 ربیع الاول کو جان جاون آفری کے حوالے کر دیتے ہیں اور اپنے خالق حقیقی سے جا کر مل جاتے ہیں، اور شہید محبت کے لقب سے ملقب ہوتے ہیں. حالت سما میں آپ کا وصال ہوا. پھر ان کے عظیم المرتبت نامور جانشین مرید و خلیفہ بابا حضور حاجی خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو جو ہے حریق محبت کہا گیا. محبت کی آگ، کیسی کیفیتیں ہوتی ہیں. سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے ایک واقعہ بیان فرمایا. فوائد الفوائد شریف میں بھی یہ واقعہ ہے، اور دیگر کتب میں اور سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ بابا حضور گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے حجرے کے اندر تھے. دروازہ بند تھا، تھوڑی سی جگہ تھی جس میں سے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے دونوں ہاتھ اپنی پشت کے پاس رکھے ہوئے پیچھے رکھے ہوئے آگے جاتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں، پھر سجدے میں گرتے ہیں اور پھر رباعی پڑھتے ہیں. خواہ ہم کہ ہمیشہ درزی آئے تو زیم، خاکے شوم و زیر پائے تو زیم، مقصود منے بندہ ز کونین تو یہ میرم تو برائے تو زیم. آپ بار بار رباعی پڑھتے ہیں، عشق کی کیفیت ہے محبت الہی میں، بار بار پڑھتے ہیں. میری خواہش ہے کہ میں
خاک ہو جاؤں، خاک شوم زیر پائے تو زیم، تیری راہ میں خاک ہو جاؤں، تیرے پاؤں کے نیچے آ جاؤں۔ مقصود بنے بندہ سے کونین تو ہی، کونین میں اس بندے کا مقصود تو ہی ہے، تو ہی میرا مقصود ہے۔ کلمے کی تشریح میں پڑھاتے ہیں مریدین کو، لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ مقصود منے بندہ سے کونین تو ہی، از بحر میرم تو برائے تو زیم۔ تو یہ کیفیت محبت الہی بار بار پڑھتے ہیں اور سب سجدے میں رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو دیکھیں، دنیا خود محبوب الہی کہتی ہے۔ مجسم محبت کی شکل، اللہ تعالیٰ کی چاہت میں اس طرح غرق تھے کہ پوری رات شب بیداری کرتے، ذکر حق میں گزار دیتے، جب صبح ہوتی آتے، باہر نکلتے تو آنکھیں سرخ ہوا کرتی، اور محبت کے جذبات آپ کی آنکھوں سے ٹپکتے، عشق الہی کی کیفیت آنکھوں سے نظر آتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے حاصل ہوتی ہے کہ بندہ جب اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اتنی محبت تھی کہ یہ مقام محبت کے اوپر فائز ہوئے، اور اللہ تعالیٰ خود ان سے اتنی محبت کیا کہ محبوب الہی مشہور ہوئے، اس مقام پر فائز ہوئے۔ خواجگان چشت اہل بہشت نے اسی محبت کے پیغام کو فہم کیا، فرمایا کہ محبت سب کے لیے۔ حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء و بعد کے مشائخین ہوں، میرۃ الاسرار میں حضرت عبد الرحمن عباس العوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چشتیہ سلسلے کا طریق یہ ہے کہ مریدوں کے دل میں محبت ڈالی جاتی ہے، محبت پیدا کی جاتی ہے، بزرگان دین کی روحانیت سے انسیت پیدا کی جاتی ہے، تعلق پیدا کیا جاتا ہے اللہ والوں کی روحانیت سے۔ ان کو جب محبت ہوتی ہے خود بخود یہ سلوک کی منزلیں طے کرتے ہیں۔ تو الغرض اللہ تعالیٰ کی محبت یہ ہماری زندگی کا حاصل ہے، ہماری حیات کا سامان ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت ہی ایک بندہ مومن کا مقصد حیات ہے۔ ایمان کی علامت اللہ رب العزت کی محبت ہے۔ الغرض خواجگان چشت اہل بہشت نے محبت کے پیغام کو عام کیا، اور پوری دنیا میں اسی محبت کے پیغام کو ان کے بعد کے لوگوں نے بھی عام کیا۔ باتیں بہت ساری انشاءاللہ آپ سنتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت رابطے میں جناب عبد المطلب چشتی جو ہے آئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ جو ہے نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ آپ کے والد ماجد جناب حضرت درویش الحاج میاں محمد امجد چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی حیدرآباد کے نامور ثناخانوں میں تھے، اور کلاسیکل میوزک میں بھی کافی مہارت رکھتے تھے، فن موسیقی سے بھی وقفیت تھی، اور خانقاہی نظام میں بڑے ہی خدمات رہیں۔ اور چشتیہ سلسلے کی جو کیفیتیں نظر آنی چاہیے وہ ان کے اندر بدرجہ اتم ہمیں نظر آیا کرتی تھیں۔ کئی مرتبہ محافل سما میں بھی ان کے ساتھ بیٹھنے کا جو ہے اتفاق ہوا۔ حضرت الحاج درویش میاں محمد امجد چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیشہ جو ہے اپنے شیخ کی محبت میں غرق رہتے، اور کیوں نہ ہو عاشق خواجہ کے سلسلے سے ان کی نسبت تھی، بڑے پیارے انداز میں محبت میں ڈوب کر کلام پڑھا کرتے، سننے کے والے کے اوپر کیفیت طاری ہو جاتی۔ انہی کے فرزند جناب عبد المطلب چشتی جو ہے ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم جی آواز آ رہی ہے؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خیریت سے؟ جی الحمدللہ آپ کی جی دعا ہے۔ فیضان چشتیہ کے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور اس پروگرام کی مناسبت سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے نذرانہ عقیدت بھی پیش کریں، اور اپنے والد ماجد سے جیسے مخصوص طریقے پر آپ نے سیکھا ہے وہ سے بھی جو ہے ہمارے جتنے بھی سامعین اور ناظرین ہیں ان کو بھی جو ہے آپ جو ہے مستفید کریں۔ میں خواہش کرتا ہوں کہ آج کی محفل میں جو ہے آپ اپنے جو ہے مخصوص انداز میں جو ہے کلام پیش کریں۔ بسم اللہ، ارشاد۔ صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چند اشعار حمد باری تعالیٰ کے خدمت فرمائیے۔ ارشاد۔ دل سے ہر دم بول رے بندے اللہ 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 اللہ۔ اپنے خودی سے ہٹ جا تو اپنے خودی سے ہٹ جا تو دیکھ خدا کا جلوہ تو اپنے خودی سے ہٹ جا تو دیکھ خدا کا جلوہ تو آئے نظر میں ہر ایک سو اللہ 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 اللہ۔ ظاہر میں تو بندہ ہے تجھ میں چھپا وہ مولا ہے، ظاہر میں تو بندہ ہے تجھ میں چھپا وہ مولا ہے، ظاہر میں تو بندہ ہے تجھ میں چھپا وہ مولا ہے، گل میں ہے جو گل کی بو اللہ 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 اللہ۔ اتنا کہے اللہ رہے اور تو نہ رہے، اللہ سبحان اللہ اتنا کہے اللہ رہے اور تو نہ رہے، اللہ اللہ اتنا کہے اللہ رہے اور تو نہ رہے، پناہ ایسا ہو جا تو اللہ 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 اللہ۔ فقیر اپنی ہستی کیا ہستی میں پھر یہ مستی کیا، فقیر اپنی ہستی کا ہستی میں پھر یہ مستی کیا، مستی میں پستی غیر کی بو اللہ 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 اللہ۔ دل سے ہر دم بول رے بندے اللہ 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 سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑے ہی پیارے انداز میں جو ہے حمد باری تعالیٰ آپ جو ہے سماعت کر رہے تھے۔ ان کے والد محترم بھی بڑے پیارے انداز میں پڑھا کرتے تھے۔ میں ان سے خواہش کروں گا کہ وہ اپنی پسندیدہ جو انہیں سب سے زیادہ پسند نعت شریف ہو اس کے چند اشعار جو ہے ناظرین کو اور سامعین کو جو ہے سنائیں۔ آئی نسیم میں سبحان اللہ ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئی نسیم میں آئی نسیم میں ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سلم صلی اللہ علیہ وسلم،
کھنچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، علیہ وسلم کھنچنے لگا میرا دل کھنچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ ہمارا کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ ہمارا کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصحف ایمان روئے محمد صلی اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنے، روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام اسی کا باب کرم ہے دیکھو یہ معراج حرم ہے نام اسی کا باب کرم ہے دیکھو یہ معراج حرم ہے دیکھو قدے اب روئے محمد دیکھو قدے اب روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دھیمی دھیمی خوشبو لہتی یہ دم دل کی دنیا مہکے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خوشبو لہتی دم دل کی دنیا مہکے کھل گئے جب اب کھل گئے جب کے سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھل گئے جب کے سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑے ہی پیارے انداز میں اور اپنی مخصوص لہو و لہجے میں آپ جو ہے حضرت بیدم شاہ وارثی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مشہور زمانہ و مقبول خاص و عام کلام پیش کر رہے تھے جسے عالمگیر شہرت حاصل ہوئی اور ہر جگہ نعت شریف کی محفلوں میں جو سال ہر سال سے جو ہے پڑھا جاتا ہے اور آج بھی پڑھا جاتا ہے تو ایک نیاپن اس کلام کے اندر آتا ہے اور پڑھنے والوں کو اور سننے والوں کو ایک کیف اور سرور سا جو ہے طاری ہو جاتا ہے. تو یہ مخصوص جو ہے انداز میں سنا رہے تھے. اور جہاں بزرگان دین اولیاء اللہ صوفیاء اکرام نے جہاں بھی اپنے دیوان مرتب کیے یا عرفانی کلام بھی لکھے اس میں لازمی طور پر یہ بات رکھی انہوں نے سب سے پہلے وہ حمد باری تعالیٰ اس میں لکھتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف میں نعت شریف لکھتے ہیں, اور اس کے بعد صحابہ اہل بیت کی شان میں لکھتے ہوئے جو ہے وہ اپنے عرفانی کلام کی طرف جو ہے آیا کرتے ہیں. ہمارے حیدرآباد دکن کی مشہور و معروف جو ہے عظیم المرتبت بزرگ شخصیت حضرت عاشق خواجہ رحمۃ اللہ علیہ, جن کا کلام پورا عرفان تراز ہے,
عرفان میں ڈوبا ہوا کلام ہے، اس میں بھی انہوں نے یہ التزام قائم رکھا کہ پہلے حمد باری تعالیٰ، پھر نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد جو ہے وہ عرفان کلام جو ہے تحریر فرماتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے تمام چیزیں اپنا جو غرض و غایت ہوتی ہے وہ جو ہے بیان کرتے ہیں۔ تو الغرض اللہ تعالیٰ کی حمد اور رسول اللہ کی نعت شریف اور اولیاء اللہ کی منقبت، یہ بزرگان دین کا طریقہ رہا، اور ہر دور میں یہ ان کا مزاج رہا۔ وہ اپنی محفلوں میں پہلے ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ کرتے، پھر اس کے بعد جو اپنی جو ہے بات جو ہے بیان کیا کرتے، کیونکہ یہ ہمارا جو پیج ہے یہ فیضان چشتیہ خواجہ دو جہاں معین بے کساں والی ہندوستان فخر کون و مکان، خواجہ معین الدین حسن مولا ہے غریب نواز کی نسبت سے منسوب ہے، اور حضور غریب نواز کے سلسلے کی نسبت ہی سے اس کا نام فیضان چشتیہ رکھا گیا ہے۔ میں خواہش کروں گا جناب محترم عبد المطلب چشتی صاحب سے کہ وہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں جو ہے چند اشعار جو ہے منقبت کے جو ہے پیش فرمائیں۔ نام اب جس کا خواجہ ہے، 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 مرشد میرا خواجہ ہے، سبحان مرشد اللہ، میرا سبحان اللہ، واہ واہ خواجہ واہ، ہے، مرشد میرا خواجہ ہے، سبحان مرشد اللہ، میرا خواجہ ہے، مرشد میرا خواجہ ہے، نام اب جس کا خواجہ ہے، نام اب جس کا خواجہ ہے، نام اب جس کا خواجہ ہے، مرشد میرا 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 خواجہ ہے۔ حق کے بندے کب ہے ہم، حق کے بندے کب ہے ہم، حق کے بندے کب ہے ہم، پاک سراپا خواجہ ہے، پاک سراپا خواجہ ہے، پاک سراپا خواجہ ہے، پاک سراپا خواجہ ہے۔ دیکھ لو آ کر خلوت میں، دیکھ لو آ کر خلوت میں، دیکھ لو آ کر خلوت میں، حق کا تماشا خواجہ ہے، حق واہ کا واہ واہ تماشا واہ، سبحان خواجہ اللہ، ہے، حق کا تماشا خواجہ 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 ہے۔ کہتے ہیں یہ چشتی سب، کہتے ہیں یہ چشتی سبحان سب، اللہ، واہ واہ، کہتے ہیں یہ یہ چشتی سب، چشتی پیر سب، ہمارا خواجہ ہے، سبحان پیر اللہ، سبحان ہمارا اللہ، واہ، حق، خواجہ ہے، پیر ہمارا 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 خواجہ ہے۔ عاشق اس کا میں جو ہوں، عاشق اس کا میں جو ہوں، عاشق اس کا میں جو ہوں، اپنا پیارا خواجہ ہے، 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 اپنا پیارا خواجہ ہے۔ نام اب جس کا خواجہ ہے، مرشد میرا خواجہ ہے، نام اب جس کا خواجہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑے ہی پیارے انداز میں خواجہ من قبلہ من کی بات ہو رہی تھی، حضور غریب نواز کی مدحت سرائی، اور وہ بھی ایک عاشق خواجہ کا کلام جس کی محبت غریب نواز میں زندگی گزری، اور جس نے اپنے آپ کو، اپنے وجود کو، اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو چشتیہ رنگ میں رنگ لیا، اور پوری زندگی اپنے ظاہر میں بھی چشتیہ رنگ کو رکھا، اور اپنے قلب کو بھی چشتیہ رنگ میں رنگا، اور دیکھنے والے خود یہ کہتے کہ یہ عاشق خواجہ نظر آتا ہے، یہ خواجہ غریب نواز کا عاشق پاک ہے۔ وہ عظیم المرتبہ ذات حضرت شاہ کریم اللہ چشتی عاشق خواجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارکس میں، جن کا آستانہ عالیہ ہے، پیلی درگاہ کے نام سے لوگ جو ہے اس آستانے پر
حاضر ہوتے ہیں، اور جو شاخان غریب نواز حضور غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتے عرس شریف کے موقع پر، ان کا یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ یہاں پر جانے سے ہماری حاضری غریب نواز کی بارگاہ میں ہو جاتی ہے۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے چھیتی شریف کو جو ہے بارگاہ عاشق خواجہ میں حاضر ہوتے ہیں، نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اور پروانہ واز جو کیفیتیں حضور غریب نواز کے پاس دیکھنے میں آتی ہیں، اسی کی جھلک عاشق خواجہ کے دربار میں بھی نظر آتی ہے۔ گویا زبان حال سے وہ درگاہ پکار کر کہتی ہے کہ خواجہ کے پاس نہ جانے والے یہاں عاشق خواجہ کے پاس جو ہے آ جائیں۔ اور الحمدللہ اسی نسبت غلامی کا اثر تھا کہ الحاج درویش میاں محمد امجد چشتی نور اللہ مرقدہ بھی جو ہے اسی رنگ میں رنگے ہوئے تھے، اور چشتیہ سلسلے کا رنگ جو ہے چڑھا ہوا تھا، اور جس محفل میں جاتے اس محفل کو جو ہے چشتیت کے رنگ سے جو ہے رنگ دیا کرتے تھے۔ اور وہی وشتی کیفیتیں وغیرہ جو ہم نے دیکھی ہیں، سنی ہوئی باتیں نہیں بلکہ دیکھی ہوئی باتیں جو ہے میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، کہ پھر جو ہے وہ اپنے ہم رنگ جو ہے تمام لوگوں کو جو ہے کیا کرتے، اور جہاں بھی جاتے خانخواہ میں اصولی طور پہ تو وہ خانخواہ ہی نعت خواہ تھے، اور اپنے نام کے ساتھ خود لکھا کرتے تھے کہ خانخواہ ہی نعت خواہ، یعنی عام طور پر وہ کاپی نہیں کیا کرتے تھے۔ جس طرح چلا آ رہا ہے کسی ایک بڑے مشہور شاعر نے یا نعت خواہ نے کلام پڑھ دیا، پھر اسی کی جو ہے کاپی کرتے رہتے ہیں لوگ، اسی کے لب و لہجے کو استعمال کرتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر ان کی روش رہی الحاج درویش میاں امجد چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ خود جو ہے کلام کی دھن بناتے تھے، پڑھا کرتے تھے، اپنے مخصوص انداز میں سنایا کرتے تھے، اور اس کو پسند بھی نہیں کرتے تھے کہ جو ہے کاپی کر لیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کو جو ہے اس فن میں مہارت نہیں ہوتی، تو وہ لوگ جو ہے کاپی کیا کرتے ہیں۔ لیکن جو ہے حضرت میاں درویش امجد چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے طریقت کے اشعار اور اولیاء اللہ کی کلام کو بڑے ہی جو انداز میں جو ہے سناتے تھے، خود بھی جو ہے محظوظ ہوتے تھے اور دوسروں کو بھی جو ہے محظوظ کیا کرتے تھے۔ اب میں پروگرام کے اختتام پر، کیونکہ ہمارا وقت ہو چکا ہے اور یہ پروگرام جو ہے اختتامی مرحلے پر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی ہم جو ہے جناب میاں عبد المطلب چشتی کو عید کے موقع پر پھر دوبارہ جو ہے زحمت دیں گے، وہ اپنے مخصوص انداز میں کلام سنائیں گے، کیونکہ ان کے والد محترم جو ہے حضرت علوی صاحب قبلہ، سوداگر صاحب قبلہ اور عاشق صاحب قبلہ دیگر بزرگوں کے جو کلام بھی سنایا کرتے تھے، میں ان سے خواہش کروں گا کہ حضرت مرزا سردار بیگ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت میر امداد علی علوی صاحب کا اگر کوئی کلام ہو تو اس کے چند اشعار جو ہے وہ سنائیں، اس کے بعد ہم جو ہے اس اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف جو ہے لے جائیں گے۔ کس کا کلام؟ جی عبد المطلب بھائی، علوی صاحب قبلہ کا کلام ہے تو کچھ سنائیے، میر امداد علی علوی۔ جی گریار ہو بہم، ہاں علوی صاحب کا جو ہے اگر ہو تو سنائیے۔ جی گریار ہو بہم کوئی ہو نہ ہو گر یار ہو بہم کوئی ہو نہ ہو جب اپنا ہو صنم کوئی ہو نہ ہو جب اپنا ہو اپنا صنم جب اپنا ہو صنم کوئی ہو نہ ہو خیش و یگانہ کیا ہے جو میں بھی نہ ہوں خیش و یگانہ کیا ہے جو میں بھی نہ ہوں کافی ہے تیرا دم کوئی ہو نہ ہو کافی ہے تیرا دم کوئی ہو نہ ہو گر یار ہو بہم کوئی ہو نہ ہو وقت نظام اتنی
तमन्ना है मेरे पीर, वक्त नज़ा में इतनी तमन्ना है मेरे पीर, बस मैं रहूं और तू रहे, हो ना हो ना हो, बस मैं रहूं और तू रहे, हो ना हो ना हो। उल्वी वो सिफली जात से पापोश से तेरे, उल्वी वो सिफली जात से पापोश से तेरे, मज़हरे आदम कोई हो ना हो ना हो, गले यार हो हम कोई हो ना हो ना हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम अब्दुल मुत्तलिब चिश्ती साहब, जज़ाकल्लाहुल खैर। आप हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे और हमारे सामीन और नाजरीन को आपने अपने मखसूस अंदाज से कलाम सुनाते हुए महसूस किया। अब हम अपने तमाम सामीन से और नाजरीन से रुखसत चाहते हैं, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ताला आने वाली सुबह खैर का पैगाम लेकर आएगी, भलाई का पैगाम लेकर आएगी इंशाअल्लाह ताला। रमजान करीम की बरकतें, रहमतें, सआदतें हम सब के साथ होंगी। अल्लाह की इताअत के साथ, रसूल की मोहब्बत के साथ इंशाअल्लाह हम सब की सुबह होगी और ये रमज़ान हमारे लिए नजात का रमज़ान बनेगा, दुनिया व आखिरत की कामयाबी का रमज़ान बनेगा। इस उम्मीद के साथ हम आपसे रुखसत होते हैं। खुदा हाफिज, शब बखैर, वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन। इलाही ताबवद खुर्शीद माही, चराग़े चिश्तियारा रोशनाई, अगर गेती सरासर बाद गिरद, चराग़े चिश्तियां हरगिज़ न मीरद।